سر جیمز براڈ لائل کے ہاتھ جب تبادلہ کے ساتھ وطن واپس جانے کا پروانہ ملا تو وہ بہت پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ بطور لیفٹیننٹ اور گورنر پنجاب جس شہر کو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے جنت بنایا تھا، اسی شہر سے جب واپسی کے لیے دیش نکالا کا پروانہ ملا تو یقیناً یہ آدم کی جلا وطنی سے زیادہ گہرا گھاؤ انہیں محسوس ہوا۔ 19ویں صدی کے ختم ہوتے ہی دنیا بھر میں برطانوی سامراج کو جنگی مہمات کے لیے غلہ، گھوڑوں اور خچروں کی ضرورت پیش آئی تو ایک نئے شہر کو بسانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سر جیمز لائل نے 1897 میں پکی ماڑی نامی گاؤں کے اطراف زمینوں کا خود جائزہ لیا اور خود ہی نقشے بنوائے، اور ساندل بار کہلوانے والے اس علاقہ میں دریائے چناب سے نہر نکال کر زمینوں کی سیرابی کا بندوبست بھی کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ چناب کالونی آباد کر کے اس نئے شہر کی بنیاد رکھ دی گئی۔ دیہاتوں کی حد بندی کے ساتھ ساتھ سڑکوں کی تعمیرات کا کام کیا گیا۔ سانگلہ ہل سے شورکوٹ تک ریلوے لائن بچھا دی گئی اور گھنٹہ گھر چوک میں ایک کنواں کھدوا دیا گیا، جسے بعد میں ملکہ وکٹوریہ کی جانب سے اس کنویں کو چکرام دیوالی سے مٹی منگواتے ہوئے اسے بند کر دیا گیا، اور یہاں گھڑیال جو بمبئی سے منگوایا گیا تھا اسے یہاں نصب کر دیا گیا اور اسے باقاعدہ چوک گھنٹہ گھر کا نام دیا گیا، اور اس کے اطراف میں یونین جیک یعنی برطانیہ کے جھنڈے کے نقشہ کے مطابق 8 بازاروں کی بنیاد ڈالی گئی، اور یوں لائل پور آباد ہو گیا۔ کھلے ذہن کے لوگوں کی زمین چناب کے پانیوں نے ان زمینوں سے سونا اگلوایا۔ یہاں سے لوگوں کی پھر بدی جملہ کہنے کی صلاحیت بھی شاید چناب کی بدولت ہی ہے کہ اس کے پانیوں نے سیالکوٹ سے جھنگ تک اپنے کنارے بسی آبادیوں اور شہروں میں مقیم لوگوں کے ذہنوں کو بھی زرخیز کر رکھا ہے۔ لائل پور میں 3 چیزیں بکثرت پائی جاتی ہیں: حاجی، کپڑا اور جوتے۔ لاہور یا دیگر شہروں میں جو شخص محض بندوق خاں ہے یا بندوق خاں ہے وہ یقیناً یہاں الحاج بندوق خاں ہی کہلوائے گا۔ قیام پاکستان کے بعد دریاؤں، بستیوں، محلوں کو کافروں سے مومن بنانے کا آغاز ہوا۔ چندربھان سرحد پار کرتے ہی چناب کلوایا۔ دریائے کشن گنگا نے آزاد کشمیر کی مٹی کو چھوا تو نیلم بنا۔ کرشن نگر کو اسلام پورہ کا نام ملا۔ منٹ گمری نے صلیب اتاری اور ساہیوال ہو گیا۔ جب سب کے ختنے ہو گئے تو لائل پور کیسے بچ سکتا تھا؟ چنانچہ اسے 1989 میں اسے سعودی فرما روا شاہ فیصل کے نام پر فیصل آباد کے نام پر منتقل کر دیا گیا، جو آج تک فیصل آباد کے نام سے ہی جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ معروف دانشور، کمپیر اور پروفیسر مرحوم دلدار پرویز بھٹی نے کہا تھا کہ میں کسی فیصل آباد کو نہیں مانتا اور نہ ہی جانتا ہوں، میں تو صرف لائل پور کو ہی مانتا ہوں۔ اسی مٹی سے نصرت فتح علی خاں، ضیاء محی الدین، بھگت سنگھ بگا، بھگت سنگھ جیسے باہنر لوگوں نے جنم لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ادبی، علمی، صحافتی اور کاروباری شخصیات جن کے تمام تر کے نام لینے ممکن نہیں۔ یہ انتہائی باہمت، باہنر لوگوں کا یہ شہر ہے جو صرف لائل پور کو ہی جانتے تھے۔ آج کے فیصل آباد میں اتنی فصل نہیں اگتی کہ جتنی جوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ حاجیوں اور لائل پور کے واسیوں کو سلام۔ خوش مزاج لوگ، باہمت کاریگر اور باکمال صنعتکار، میرا لائل پور زندہ باد۔ نیوز ریکارڈر کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز دیکھ سکیں۔